ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم اتم الصیام الی اللیل۔ روزے کے افطار کے جو اوقات ہیں ان میں بہت سی کنٹروورسیز پائی جاتی ہیں۔ ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، یہ ارشاد فرمایا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک اپنے روزے پورے کرو۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مسلمان سورج غروب ہونے کے فوراً بعد روزہ افطار کر لیتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ قرآن کے برعکس ہے۔ ان کا اس آیت کو جو سمجھنے کا طرز عمل ہے وہ اپنا ذاتی ہے۔ انہوں نے قرآن پاک کی اس آیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں نہیں سمجھا۔ ان کی قرآن فہمی جو ہے وہ اپنے ذات کے اپنے ذاتی فہم اور اپنے ذاتی منہج کے مطابق ہے۔ قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں وہ ساری کی ساری آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے طریقے سے اپنی ساری امت کو سمجھا دی، اور تمام صحابہ کرام نے ان آیات کو سمجھا، ان پر عمل کیا اور پھر ان کو امت تک پہنچا دیا۔ اب کوئی شخص اگر ان آیات کی تشریح اپنے دماغ سے کرتا ہے، اپنے فہم سے کرتا ہے، اپنی رائے سے کرتا ہے، تو وہ گمراہی کا راستہ نکالتا ہے۔ جیسے کہ بہت سارے گمراہ فرقے جو ہیں انہوں نے قرآن پاک کی آیات کی جو تشریحات ہیں وہ اپنے دماغ سے کی، اپنی رائے سے کی، اور پھر انہوں نے اپنے من مانے مفاہیم نکال لیے۔ جیسے کہ قادیانی جو ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا جو پروف ہے وہ بھی قرآن پاک سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب قرآن پاک میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، لیکن وہ ختم نبوت کو نہیں مانتے اور اس پر بھی قرآن پاک کی آیات کو پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ قرآن پاک کی آیات کا جو ترجمہ تشریح کرتے ہیں وہ ان کا اپنا من ماننا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ نہیں، صحابہ کرام کا پیش کردہ نہیں ہے۔ اسی طرح کا کچھ حال اس آیت کے ساتھ بھی ہے۔ اس آیت کو بھی لوگ اپنے دل و دماغ سے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی تشریحات کرتے ہیں۔ ریالٹی یہ ہے کہ جب وہ اس آیت کو پیش کر کے تھوڑا سا روزہ اپنا لیٹ کرتے ہیں افطاری، تو وہ میکسیمم 5 سے 7 منٹ لیٹ کرتے ہیں۔ اب 5 سے 7 منٹ غروب آفتاب کے بعد تو کوئی بھی رات نہیں ہوتی۔ دعویٰ یہ ہے کہ غروب آفتاب جو ہے اس کے وقت جو روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے بلکہ رات تک انتظار کرنا چاہیے، اور حقیقت میں وہ 5 سے 7 منٹ روزہ لیٹ کرتے ہیں اور 5 سے 7 منٹ کے بعد افطار کر لیتے ہیں، جبکہ رات تو غروب آفتاب کے کوئی پونا گھنٹہ کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے، اندھیرا تو بعد میں سٹارٹ ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تشریحات کیا فرمائی ہیں، ان کو سمجھنا ہے، ان کو دیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات اس طرف سے یعنی مشرق کی طرف سے آ جائے اور دن ادھر چلا جائے یعنی مغرب کی طرف چلا جائے تو روزے کے افطار کا وقت آ گیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1954 ہے، 1954 ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 2 احادیث چھوڑ کے آگے صحیح بخاری میں حدیث ہے 1957، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک کہ وہ روزے کی افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ ابو داؤد میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین برابر غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ اس میں تاخیر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے 2 لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اصحاب ہیں، ان میں سے ایک جو ہیں وہ جلد نماز پڑھتے ہیں اور جلد افطار کرتے ہیں، جبکہ ایک نماز میں بھی اور افطاری میں بھی تاخیر کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون ہیں جو جلدی نماز میں بھی جلدی کرتے ہیں اور افطار میں بھی جلدی کرتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا گیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جا رہے تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ سواری سے اتریے اور میرے لیے ستو گولیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو سورج باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے ارشاد فرمایا کہ اتریے اور میرے لیے ستو گولیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ عرض کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو سورج باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ بھی یہی حکم دیا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے، انہوں نے ستو گولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ادھر سے رات آ جائے تو تم روزہ افطار کر لو، یعنی کہ جب سورج غروب ہو جائے تو تم روزہ افطار کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیات جو ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھا دیا، ان کی تشریح کر کے بتا دی، ان کی تفسیر بتا دی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور تفسیر کی موجودگی میں بھی اگر ہم قرآن پاک کی آیات کا اپنے دل و دماغ ہی سے ترجمہ تشریح کریں گے تو پھر یہ سراسر گمراہی ہوگی، جہالت ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں انہوں نے دین کو اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سمجھا اور پھر اس پر عمل کیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں امت ہیں ان تک یہ پہنچا دیا۔ اب ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہیں ان سے دین لینا ہوگا، سلف صالحین سے دین لینا ہوگا۔ اپنے دل و دماغ اپنی مرضی سے قرآن پاک کی آیات کی تشریحات جو ہیں وہ ہمیں گمراہ کر دے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔